میں آپ نے اپنے رول کو پلے کیا. آج بھی میرا خیال ہے پاکستان کا جو فلیگ ہوسٹنگ تھی ہمارے کونسلیٹ کے آفس میں، آپ یقیناً وہاں موجود تھے. اگر آپ دیکھیں تو جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم بھابھی. السلام علیکم. اچھا، انگوٹھی سے لے کے چوڑیوں سے لے کے کپڑے، ایوری تھنگ گرین اینڈ وائٹ کے کمبینیشن میں، بتائیے ذرا. بس آج 14 اگست ہے، تو اگر ہم جشن نہیں منا سکتے تو اپنا دن تو منا سکتے ہیں نا، یوم آزادی. مطلب ٹھیک ہے، الحمدللہ زندہ قومیں خوش نہیں ہیں آج کل، لیکن اپنا وہ دن تو یاد رکھ سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی، جس دن کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. یہ آواز ٹیلی ویژن پہ پچھلے 2 دن میں اور آج بھی اور کل بھی ہم خاص طور پہ ایک فلم کو پلے کر رہے ہیں، جناح مووی پہ. مجھے بڑا دکھ کے ساتھ میں نے وہ سین دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح صاحبہ جب تشریف لے کے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اس ٹرین کو ویلکم کرنے کے لیے جو ہندوستان سے آئی تھی، تو اس ٹرین میں خال کوئی شخص، چند لوگ، 6-7 لوگ زندہ آئے تھے جو کہ زخموں سے چور تھے اور پورے کے پورے کٹے جسم آ گئے تھے. عورتوں کے سینوں کو کاٹ دیا گیا تھا، بچوں کو مار دیا گیا تھا. جو پریگننٹ عورتیں تھیں ان کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال لیا گیا تھا. یہ تو جنہوں نے قربانیاں کی تھیں ان سے پوچھئے گا. آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہ تو آپ ان فلسطین والوں سے پوچھئے گا کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. ہماری قسمت یا جو بھی سمجھ لیں وہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی اور ہم کو پاکستان ملا، جس میں آج کے دور میں بہت سے لوگ اٹھتے ہیں. آج ہی میں ایک انٹرویو سن رہی تھی، and I did not even listen to that interview. میرا خیال ہے میں شروع کے 5 منٹ ماجد جمال صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، تو میں نے ہارڈلی 1-1.5 منٹ وہ انٹرویو سنا، جس میں مجھے نہیں پتا کس شخص کا وہ انٹرویو تھا جو یہ کہہ رہا تھا کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان بننے کی. اینڈ آئی تھاٹ فرسٹ کہ یہ شاید ہندوستان کی سائڈ سے نہیں، وہ پاکستانی، اینڈ وہ یہ فرما رہے تھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان بننے کی. آخر ایک دنیا، ایک قوم پاگل ہوئی تھی. نصیر الدین شاہ نے انڈیا میں یہ لفظ کہا کہ پاکستان کی قوم کو آزادی کی قدر ہونی چاہیے. الحمدللہ وی ہیو آر انڈیپینڈنٹ کنٹری. اب ہم اپنے ذاتی افعال میں اتنی بری طرح کھو گئے کہ ہم وہ مزے کی بات یہ ہے کہ باتوں میں بات نکلتی ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ایک بیان کل سن رہی تھی جس میں انہوں نے بھیڑوں کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو ہم فتویٰ لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو مسلمان کرنا ہے، اور مسلمان جتنے ہیں وہ قرآن کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ میں نہیں، I was just listening, I like him, and بہت سے لوگوں کے بارے میں غلط خیالات کو پھیلا دیا ہوا، مگر بہت خوبصورت قرآن کی بات وہ کر رہے تھے. اور قائد اعظم ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھیں، لاشیں جو ہوئی تھیں، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل کے آئے تھے، اپنے بستے پلتے پھولتے گھروں کو چھوڑ کے بنا چھت کے وہ ان علاقوں میں آ گئے تھے. جی آپ کچھ فرمائیں گی؟ آپ سے میں پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں مسز کرامت اللہ غوری صاحبہ ہمارے ساتھ. اور کیا فرماؤں، میں تو یہ کر سکتی ہوں کہ چند اشعار آج کے دن کے حوالے سے تازہ ہیں، وہ اگر کہیے تو پڑھ سکتے ہیں. آپ پلیز ارشاد. ویسے تو دل بہت دکھا ہوا ہے، اس کے لیے پہلے 2-4 باتیں کہیں کہ آج تھوڑا مائک کے قریب اگر آپ آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جو دل اتنا دکھا ہوا ہے حالات کی وجہ سے، پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ امید اللہ سے تو یہی ہے کہ بہتر ہوں گے. لیکن ایک مشاعرے کا سلسلہ تھا کہ کچھ پیش کیجئے پاکستان کے حوالے سے، تو کیا پیش کرتے؟ ہم نے لکھا کہ آدھے دھڑ سے زندہ ہیں. ایک سوال کیا، آدھے دھڑ سے زندہ ہیں، آدھے دھڑ سے زندہ ہیں، کیا اس پر شرمندہ ہیں؟ آدھے دھڑ سے زندہ ہیں، کیا اس پر شرمندہ ہیں؟ اور نعرہ زندہ باد کا ہے، سوچو کیا پائندہ ہیں، سوچو کیا پائندہ ہیں. اور چاند اور تارہ پرچم پر کیا اب بھی تابندہ ہیں، کیا اب بھی تابندہ ہیں. اور جس کے بازو ہیں نہ پر، وہ مفلوج پرندہ ہیں.
جس کے بازو ہیں نہ پر وہ مفلوج پرندہ ہے. پرندہ ہے. تو یہ اس طرح آج کے تو مجھے لگتا ہے آپ غوری صاحب سے بھی نمبر لے گئی ہیں. بڑی نواز. کیا کمال کا. آپ نے کیا لکھا غوری چاہتا؟ صاحب کی نصف بہتر ہیں تو بہتر تو ہونا چاہیے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ تو رنگ پکڑتا. اب یہ خربوزے نے پکڑا کہ خربوزی نے پکڑا؟ خربوزے وہ خربوزہ پکڑے یا خربوزی پکڑے لیکن وہ یہ چھری اور خربوزے والا معاملہ نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. جناب عارفہ بات ہو رہی ہے تاریخ کی. جی سر. تو آج تاریخ کے پس منظر ہی میں بات ہوگی. ابھی وہ آپ بات کر رہی تھیں کہ آپ کی گاڑی کے انشورنس کا بل آج تک مرحوم مظفر وہی کے نام سے آتا ہے. بہت سارے میرے گھر کے ساری چیزیں مظفر کے نام سے. تو میرے ابا مرحوم نے دلی کے کلا محل میں دریا گنج میں جو گھر بنایا تھا آج سے 100 برس پہلے، اس کا بل آج بھی میرے ابا کے نام سے آتا ہے. بجلی کا بل انڈیا میں، ہندوستان دلی میں. اب ابا کی تیسری چوتھی نسل اس میں رہ رہی ہے اس مکان میں. میں بھی چند سال پہلے جب دلی گیا تھا تو میرا بھتیجا جو اس گھر میں رہتا ہے وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ چچا دیکھیے آج بھی بجلی کا بل دادا کے نام سے آتا ہے. کیا بات. تو آپ کے ایک بھائی انڈیا میں ہیں؟ میرے تایا زاد بھائی جو آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے انچارج تھے وہ وہیں رہ گئے تھے اور ان کی اولاد ظاہر ہے اب اس گھر میں رہ رہی ہے. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان بنانے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں. میں پروین تو پاکستان بننے کے بعد والی نسل سے ہیں. میں اس نسل سے ہوں جس نے چھوٹی عمر میں پاکستان بنتے دیکھا تھا. میں 6 برس کا تھا عارفہ جب پاکستان بنا ہے. اور مجھے یاد ہے آج 14 اگست ہے، 15 اگست ہندوستان کا یوم آزادی ہوتا ہے. میں اس اسکول میں پڑھتا تھا دوسری جماعت میں اور 15 اگست 1947 کو ہمارے اسکول میں دلی کا مشہور علاقہ ہے کوچہ چیلان. وہ کوچہ چیلان نام یوں پڑا کہ جب شاہجہاں آباد دلی بسائی تھی تو قلعے کے ارد گرد شاہجہاں کے امراء کے محلات تھے تو اس کو کہا جاتا تھا کوچہ امراء. وہاں سے وہ نام بگڑتے بگڑتے کوچہ چیلاں ہو گیا. تو میرا اسکول تھا. مجھے یاد ہے کہ 15 It must be a very fine and a posh community. بہت دریا گنج کا علاقہ وہ دلی کا مشہور علاقہ ہے. تو میرے اسکول میں 15 اگست بھارت کے یوم آزادی کی تقریب ہو رہی تھی اور مجھے یاد ہے پاکستان بن گیا ہوا تھا. پاکستان بن گیا تھا. ایک دن پہلے ہم دلی میں تھے اور میرے اسکول میں بھارت کے ہندوستان کے یوم آزادی کی تقریب ہو رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ یونین جیک جو ہر صبح کو ہمارے اسکول کے احاطے میں لہرایا جاتا تھا اس کو اتار کے اور بھارت کا ترنگا جھنڈا لگایا گیا تھا اور پھر بچوں میں سب میں مٹھائی تقسیم ہوئی تھی اور ہر بچے کو ایک بیج دیا گیا تھا قمیص پہ لگانے کے لیے جھنڈے کا. تو میں وہ بیج لے کے جب گھر واپس آیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ بیج مجھے ملا ہے. اماں نے وہ دیکھا. اماں نے اس کو ایک طرف پھینک دیا. کہا بیٹا یہ ہمارا جھنڈا نہیں ہے, ہم پاکستان جا رہے ہیں, ہمارا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے. اب سنو قربانیوں کی بات. میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور مسلمان سرکاری ملازموں کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو ہندوستان ہی میں رہیں, چاہیں تو پاکستان ہجرت کر جائیں. میرے ابا نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ پہلے تو کل میں پروین کو بتا رہا تھا کہ دیکھو وہ وقت تھا
جب ہندوستان بن گیا تھا تو ہمارے دریا گنج کو ہر طرف سے سکھوں نے گھیر لیا تھا. یہ وہ سکھ تھے جو پاکستان سے آئے تھے, وہاں سے بھاگے تھے, اور وہ پاکستان میں ان کے ساتھ جو مبینہ زیادتیاں ہوئی تھیں ان کا انتقام دلی کے مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے. انہوں نے ہر طرف سے دریا گنج کو, اور جتنے مسلمان محلے تھے, دریا گنج تو تمام کا تمام مسلمان علاقہ تھا, آج بھی وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اس کو گھیر لیا تھا. تو میں پروین کو بتا رہا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, اور ابا بیچارے نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے گھنٹوں پھرنے کے بعد صرف بھٹے لے کر آتے تھے, اور وہ بھٹے اماں بھونتی تھی اور ہم بچوں کو کھلایا کرتی تھی. بتائیے. آخر یہ ہوا کہ دلی سے اسپیشل ٹرینز چلنی شروع ہوئی جن میں سرکاری ملازمین اور ان کے کنبے پاکستان کے لیے جا رہے تھے. تو ہم سے کہا گیا کہ تم لوگ بھی, دلی کا ایک پرانا قلعہ ہے جو بہت پرانا وہ جو کوروں اور پانڈووں کی جنگ ہوئی تھی مہا بھارت, اس زمانے کا بنا ہوا ہے, اور اس کے قریب ہی سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے, اور وہاں جو دلی کا ریلوے اسٹیشن ہے وہ نظام الدین کے نام سے ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کا کیمپ لگایا گیا ہے پرانے قلعے میں, آپ سب لوگ وہاں چلے جائیں. میری اماں بہت خلاف تھی. میری اماں تو وہ تھا کہ وہ انتہائی تہذیب اور اتوار کی خاتون تھیں, تو ان کو تو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کسی کیمپ میں جائیں, لیکن مجبوری تھی تو کیمپ میں چلے گئے. اب ہوا یہ کہ کیمپ میں دوسرے دن بارش ہو گئی. اچھا. اور بارش کے بعد سارا جو خیمے لگے ہوئے تھے, خیموں کے ارد گرد جو کیچڑ ہو گئی ہے, تو اس کیچڑ میں مجھے یاد ہے کہ ہم باہر نکلا کرتے تھے, اس کیچڑ میں چلا کرتے تھے. 8-10 دن گزر گئے. اس کے بعد لاہور سے میرے پھوپھی زاد بھائی جو سرکاری ملازم تھے, نوجوان تھے اس وقت, تنہا وہ ایک اسپیشل ٹرین میں چلے گئے تھے. انہوں نے لاہور پہنچنے کے بعد جو خط بھیجا وہ ہمیں پرانے قلعے میں ملا جب ہم کیمپ میں تھے. میری اماں نے وہ خط پڑھا. اور تو کیمپ کا ایڈریس کیسے پتہ لگا انہیں؟ نہیں, وہ پتہ ہمارے گھر کا تھا دلی کا, تو وہاں سے وہ آ گیا تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے وہ روداد پوری بیان کی جو ان کے ساتھ بیتی تھی. انہوں نے بتایا کہ جب امرتسر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا, اگست کا زمانہ تھا, ستمبر کا شاید, اور گاڑی کے سب وہ چونکہ مسلمانوں کی گاڑیوں پر حملے ہو رہے تھے تو گاڑی کے سب کھڑکیاں وڑکیاں سب بند تھیں. انہوں نے یہ کیا کہ عقل مندی یہ کی کہ بجائے اس کے کہ پلیٹ فارم کی طرف اترتے, اپوزٹ سائڈ وہ اپوزٹ پٹریوں کی طرف اتر گئے. سکھوں نے حملہ کر دیا تھا, اس پوری ٹرین کو کاٹ دیا تھا. جس ڈبے میں میرے بھائی تھے اس ڈبے کے ہر فرد کو کاٹ دیا گیا تھا. صرف وہ تنہا زندہ بچے تھے اس لیے کہ وہ اپوزٹ سائڈ تھے, اتر گئے تھے, اور وہ پٹریوں کے, وہ ٹرین کے نیچے پٹریوں کے درمیان لیٹ گئے تھے. جب سکھ آپ کے سگے بھائی, میرے پھوپھیزاد بھائی تھے. اچھا, پھوپھیزاد بھائی, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ بخشے, اللہ مغفرت کرے. وہ جب سکھ اپنا کام کر کے چلے گئے تو میرے بھائی شریف نام تھا ان کا, شریف محمد خان, تو وہ نکلے اور سخت گرمی تھی, ان کو پیاس لگی تھی, پانی نہیں تھا, تو وہ چلتے ہوئے ٹرین کے انجن تک پہنچ گئے. ٹرین کا ڈرائیور سکھ تھا.
میرے پھوپھیزاد بھائی کا گریبان کھلا ہوا تھا اور ان کے گلے میں تعویذ تھا. اس نے وہ تعویذ دیکھا, وہ سمجھ گیا کہ مسلمان ہے. میرے بھائی نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی دو. اس ظالم نے کہا کہ میرے پاس گلاس اور کٹورا تو کوئی ہے نہیں جوان, تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھوں کا چلو بنا لو, میں اس میں پانی دے دوں گا. انہوں نے اپنے ہاتھ دونوں یوں کر کے چلو بنا لیا اور اس ظالم نے ٹرین کے انجن کے اسٹیم کھول دی. ان کے ہاتھ دونوں جل گئے تھے. چھالے چھالے. یہ وہ قربانیاں تھیں جو ہم مسلمانوں نے, ہمارے اجداد نے, ہمارے آبا نے پاکستان کے لیے دیں. ان کو ان قربانیوں پر کوئی تعصف نہیں تھا, کوئی ملال نہیں تھا, اس لیے کہ وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کو انہوں نے ہجرت کی تھی. میں جب کویت میں سفیر تھا, اور یہ زمانہ ہے جب عمران نے 1995 میں اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. اس وقت حکومت بدل چکی تھی اور حکومت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. انہوں نے مجھے, جس کو میں کہتا ہوں لو لیٹر, لکھا محترمہ نے, اور مجھ سے کہا کہ میں تم سے 2 سوالوں کے جواب چاہتی ہوں. سرکاری اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے ایکسپلینیشن کال کرنا. تو وزیر اعظم میرا ایکسپلینیشن کال کر رہی تھی. سوال یہ تھا کہ تم نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز کیوں جمع کیے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. میں نے جو خط لکھا عارفہ, 1995 میں اتنی انماسٹی تھی ان کی آپس میں. یہ تو ہماری سیاست کی جڑوں میں انتقام بیٹھا ہوا ہے. یہ آج جو تم نہیں, مگر وہ تو پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں تھے. پولیٹیکلی تو لیکن خطرے کی گھنٹیاں ان موروثی سیاستدانوں میں بجنی شروع ہو گئی تھیں جیسے ہی عمران نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. اور اعلان کیا تھا 1995 میں. اس سے 2 سال پہلے جب عمران کویت آیا تھا اور ہم نے اس کو مدعو کیا تھا, اس کے لیے 2 ڈنر کیے تھے میں نے فنڈ ریزنگ کے, اور تقریباً کوئی $4.25 لاکھ اس کو جمع کر کے دیے تھے. اس وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سر میں اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں 1993 میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میرا جواب یہ تھا کہ عمران, بحیثیت ایک دوست کے میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم سیاست کے اس دلدل میں قدم نہ رکھو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پاکستان کی سیاست چوروں بدماشوں کا کھیل ہے, پوری دنیا کی سیاست. لیکن اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کے کہ سر اگر ہم پاکستان کی سیاست کو انہی چوروں بدماشوں کے رحم و کرم پہ رہنے دیں تو پھر تو پاکستان کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے. بات تو صحیح. تو میں اسی لیے آج جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمران کو سیاست نہیں آتی, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ شاید سیاست کی اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا جو کسوٹی تمہارے پاس ہے, جو موروثی سیاست کے کرتا دھرتاؤں کے پاس ہے. لیکن عمران کے لیے سیاست ایک مشن ہے, اور مشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو غلاظت سے پاک کرنا چاہتا ہے. اس نے جب مجھے لاجواب کیا تو میں نے کہا عمران اگر یہ بات ہے تو تم شوق سے اپنی پارٹی بناؤ, ضرور سیاست کے خارزار میں قدم رکھو, لیکن میں تم سے عمر میں 10-12 برس بڑا ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے, تو میری ایک نصیحت یاد رکھنا. اور میں بھی چند دن پہلے کسی PTI کے کسی کارکن سے پوچھ رہا تھا کہ معلوم کرنا کہ تمہارے لیڈر کو
میری وہ نصیحت آج کل یاد آتی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تھا عمران، اگر تم کسی دلدل، کسی جوہڑ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہو اور تم خود اس میں پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے۔ اور عمران کی جب سے وہ وزیر اعظم بنا ہے اور آج تک کی کہانی یہی ہے کہ اس کے دامن پر چھینٹے آ رہے ہیں، ان ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پہ جو اس نے نہیں کیے۔ تو مجھ سے جب بے نظیر نے یہ پوچھا کہ تم نے عمران کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز کیوں جمع کیے، تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر میں سرکاری ملازم کے اس انداز سے آپ کے خط کا جواب دینا چاہوں جو عام طور پہ سرکاری افسران اختیار کرتے ہیں، تو میں اس کا جواب صرف 2 سطروں میں دوں گا، اور وہ یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے اس دور کے متعلق سوال کریں جب آپ وزیر اعظم نہیں تھیں، لیکن میں آپ کو اس کا مفصل جواب دوں گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں جس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں، جس خدا پہ میرا ایمان ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آپ بھی اسی کتاب اور اسی کتاب کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتی ہیں، تو میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی نیکی کا کوئی کام کرنے نکلے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، تم پر فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا قومی ہیرو ہے، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس نے پاکستان کو عزت دلائی ہے، اور یہ اب ملکوں شہروں مارا پھر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ اپنی ماں کی یاد میں ایک کینسر ہسپتال بنائے گا، اس لیے کہ اس کی ماں کا انتقال بھی کینسر سے ہوا تھا، اور اس کو یہ آگہی ہوئی کہ پاکستان میں اس موذی مرض کا علاج کرنے کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ ہسپتال نہیں ہے، تو وہ یہ عزم لے کے محترمہ نے کیا جواب دیا؟ اس کے بعد محترمہ میرے دوست نے جو ایڈمن کا انچارج تھا، ایڈیشنل سیکرٹری تھا، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ یار تم نے تو آگ لگا دی ہے محترمہ، کہ اس نے تمہارے خط کو مختلف رنگوں کی پینسلوں سے انڈر لائن کیا ہے، سائڈ لائن کیا ہے، اور یہاں اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو محترمہ کو بات بری لگی وہ یہ تمہارا یہ جملہ تھا، میں نے اپنے خط کے آخر میں لکھا تھا کہ دیکھیے، میں نے بطور سفیر کے جتنے بھی کام کیے ہیں، مجھے اگر کسی کارنامے پر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ میں نے عمران کے کہے بغیر اس کے کینسر ہسپتال کے لیے عطیات جمع کیے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرا خط آج بھی دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں دیکھ سکتے ہو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ بھی اگر عمران یا عمران جیسا کوئی اور پاکستانی فلاحی کام کا عزم لے کے اٹھے گا تو میں پہلا سفیر ہوں گا جو اس کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤں گا۔ بہت زبردست سر، آپ نے آزادی کے سفر سے شروع سن لو، یہ ہوا کہ 6 ہفتے کے بعد میرے پاس وزیر اعظم کا حکم آ گیا کہ تم اب عراق چلے جاؤ، اس لیے کہ عراق اس زمانے میں کسی سفیر کے لیے سب سے مشکل جگہ تھی، عراق پر دنیا مگر اس میں بینیفٹ میرا خیال ہے اگر ڈینجرس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بینیفٹ بھی تو بڑھتے ہیں نا، رہتے ہیں، لیکن بیوی یہ عالم تھا کہ مجھے جب کسی کوئی ہوائی سفر کرنا پڑتا تھا تو میں کہتا تھا مذاق میں کہ میرے گھر سے میرا ایئرپورٹ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں بغداد میں رہتا تھا اور ہوائی سفر کرنے کے لیے مجھے اردن جانا پڑتا تھا، عمان جانا پڑتا تھا، اور 1000 کلومیٹر کا
فاصلہ طے کر کے جاتا یس تھا. مگر کرامت اللہ قوری صاحب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے وہ سفیر جو کہ افغانستان میں تعینات ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈینجرس جگہ پہ تو وہاں پہ سیکیورٹی اور اس لحاظ سے بھی آپ انسیف ہوتے ہیں. نہیں وہ عراق میں مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا, کئی گنا نہیں, بلکہ گورنمنٹ کی وہ بڑھ جاتی ہیں نا, آپ کی بلکہ میں یہ کہتا ہوں پیمنٹس بڑھ کہ جاتی ہیں. صدام حسین کے دور میں جو عراق میں سکون تھا, جو وہ تو آج کے میں ابھی 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے عراق ہو کے آیا ہوں. میں پروین کو لے کے گیا تھا وہاں زیارتوں کے لیے, تو میں نے اب عراق کو جس حال میں پایا تو مجھے رونا آ گیا. سر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ یو, مگر اگر آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, میرا بیٹا مجھے اکثر دکھایا کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس موومنٹ کا حصہ بنے تھے اور صدام حسین کے مجسمے کو توڑا تھا, آج وہ 8 آنسر ہوتے ہیں کہ وی نیور تھاٹ کہ وی ول اینڈ اپ دس وے اینڈ دے ریگریٹ کہ ہم کیوں اس اسکیم کا حصہ بنے تھے جس میں ہم نے صدام حسین کو ختم کیا تھا. عرفہ, میری چند پرانے عراقی دوستوں سے جو ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ صدام جو کچھ بنا گیا تھا, صدام کے بعد آنے والی ان حکومتوں نے اس میں ایک اینٹ کا اضافہ بھی نہیں کیا, ایک اینٹ کا اضافہ نہیں. اچھا چلیے اب ہم نا تھوڑا سا ایک نیا پاکستان کے نئے, آج بلکہ بھی آپ کے آنے سے تو پہلے نئی خبر ایک اور بھی آ گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے جیسے عمران خان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے, سیم تھنگ از ریپیٹ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. آپ کو بتا کہ 4تھی انڈائٹمنٹ ان کے اوپر لگنے لگی ہے, ذکر کریں گے اس کا بعد میں. مگر آج انہوں نے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو کیا, اور اختر مینگل صاحب نے جو اوپن لیٹر لکھا ہے ٹو نواز شریف, سر آئی اوپنر ہے, اور اختر مینگل نے ایگزیکٹلی وہی باتیں کی ہیں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. اختر مینگل جس دن پی ڈی ایم بنی تھی تو اختر مینگل کو کون یہ احساس دلائے کہ یو آر پارٹ آف آل دس؟ He was part of the system. آپ بتائیے آج اس کو کوئی, اور اس نے ڈائریکٹلی سوال کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی, آپ کے ساتھ اتنی دفعہ ہوئی, آپ نے پھر وہی کر دیا. مجھے یہ بتاؤ, اور ماجد جمال صاحب یہ بتائیں کہ اس کاکڑ کا نام کسی نے سنا تھا؟ کوئی جانتا تھا کہ انوار الحق کیا نام ہے؟ انوار الحق کاکڑ نام کا کوئی نہیں, سینیٹر تھے, مگر انہوں نے یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا کو پاکستان پر مسلط کرنے والا کون ہے؟ میں جو بار بار بات کہتا ہوں وہ پھر آج دہراتا ہوں کہ چور کو نہ پکڑو, چور کی ماں کو پکڑو. یہ سب آج ابھی یہاں آنے سے پہلے آن لائن ایک بڑا مشاعرہ تھا جس کی میں صدارت کر رہا تھا, اور میں نے سب شاعروں کو سننے کے بعد یہ کہا کہ یارو, پاکستان بنانے والوں کی قربانیوں کا تو بہت ذکر کرتے ہو, لیکن ان کی قربانیوں کے صلے میں ملنے والے پاکستان کا تم نے کیا حشر کیا, اس کو بھی تو یاد کر لیا کرو. یہ بھی تو یاد کر لیا کرو کہ تم نے قائد اعظم کے پاکستان کو 24 برس بعد 2 ٹکڑے کر دیا, اور 2 ٹکڑے کرنے والے کون تھے؟ وہی جو آج بھی بادشاہ گھر بنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہی جو آج جمہوری حکومتوں کو اکھیڑتے ہیں, پچھاڑتے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, آئین کی بے حرمتی کر رہے ہیں, قانون کی دھجیاں کر رہے ہیں, لیکن آج بھی وہ پاکستان کے مالک و مختار بنے ہوئے ہیں. یہ قوم بد نصیب ہے جو اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی. عقل مندوں نے کہا ہے جمال صاحب کہ دنیا میں عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور ایک عام آدمی, ایک عام فہم کا انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن ہماری قوم وہ بے بہرا قوم ہے جس نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا. آج تم کہہ رہی ہو کہ عمران کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں, عمران کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ 1970 اور 1971 میں کیا گیا تھا.
اس وقت مگر اگر آج سے میں معذرت کے ساتھ میری بات پرانی بات کی بجائے اگر ہم آج سے اگر ہم کمپیئر کریں تو سنو، دسمبر 1970 میں انتخابات ہوئے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے واحد شفاف انتخابات وہ تھے. وہ انتخابات کس توقع پہ کروائے گئے تھے؟ شفاف. توقع یہ تھی، اور اس وقت بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، توقع یہ تھی کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اکثریت نہیں لے سکے گی، لہٰذا ہم بادشاہ گر کنگ میکر بنے رہیں گے اور ہم اب پارٹیوں کو جمع کر کے اپنی من پسند حکومت بنوا لیں گے. اس انتخابات کے جو نتائج مشرقی پاکستان میں برآمد ہوئے، انہوں نے تو سارا پوری بساط کو الٹ کے رکھ دیا. شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان کی 163 میں سے 162 نشستیں جیتی تھیں. صرف ایک نور الامین تھے جو واحد مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے، باقی سب. اس کے بعد جمہوریت کا تقاضا یہ تھا، دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا، لیکن نہیں کیا گیا. آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بھر کے سرویز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. دنیا کے سروے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے. لیکن وہ جو کنگ میکر ہیں، وہ جو بادشاہ گھر ہیں، وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، وہ یہ عہد کیے بیٹھے ہیں کہ ہم عمران کو دوبارہ سیاسی منظرنامے پر نہیں آنے دیں گے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں جن کے نتیجے میں سقوط ڈھاکہ ہوا. تو ہماری بدنصیبی ہے، ہم بیرونی دشمنوں کو الزام دیتے رہتے ہیں. بیرونی دشمن نہیں ہے، ہم دشمن ہماری اپنی صفوں میں ہے. صحیح. میں کیونکہ سر آپ یعنی وی آر بلیسڈ ٹو ہیو یو ہیئر ود اس. ہم تاریخ کو یقیناً سیکھتے ہیں، نہیں بھی سیکھتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تاریخیں ہندوستان میں تاریخ کا اور رخ پڑھایا جاتا ہے. میں ساری زندگی رہی تو اورنگزیب اور پتہ نہیں ان کے بارے میں نے کیا پڑھا تھا. اب جب کینیڈا میں آئے تو ہندوستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو ہم نے بالکل ہی مختلف، ہندوستان میں تو نئے سرے سے تاریخ لکھ رہا ہے. اچھا، بالکل ہی مختلف. مگر سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کی بدلتی دنیا کے لحاظ سے آپ چاہے CIA کے ایجنٹس کا سن لیں، چاہے جو ابھی ایک جو ہے اس نے پورا ڈونلڈ لو کے ساتھ جتنی گفتگو ہے وہ تمام کا تمام اسکرپٹ ہی آؤٹ کر دی ہے، سارا کا سارا اسکرپٹ آؤٹ ہو گیا. پاکستان کی انٹرسیپٹ جو ہے، انٹرسیپٹ نے پورا کا پورا اسکرپٹ آؤٹ کر دیا. سیم وے ان امریکہ جسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے رکھنے کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فیم اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جتنا اس کو سنب کیا جا رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں کا سویلائزڈ سسٹم ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ عدالتیں بھی بک گئیں، آپ کے جو بھی پیچھے سے ڈوری ہلا رہا ہے سب بک گئے. مگر اس سسٹم میں یہ ہے کہ وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں، باہر چلے پھر رہے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ زندہ میں آپ ڈال دیں گے، کسی انسان کو روٹی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے. بیکاز یہ لوگ کو تو یوکرین کی جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے تو اوپنلی اپنے میڈیا پہ کہہ دیا تھا کہ دیز آر پیپل ود بلو آئیز اینڈ بلانڈ ہیئر. ہم نے بڑا مائنڈ کیا تھا. دے آر سویلائزڈ پیپل. اس کو مانے یا نہ مانے یہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. مگر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ابھی چوتھا کہ جی الیکشن میں اس نے ہیر پھیر کیا تھا. دیکھو عارفہ، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کا کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں ہے. امریکہ وقت کا فرعون ہے نا. سن لو، 250 برس پرانی ایک جمہوریت ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی پائیدار ہے کہ وہ اپنے امراض کا خود ہی امراض کی تشخیص بھی خود ہی کر لیتی ہے اور ان کا علاج بھی خود ہی فراہم کر دیتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہے.
اس نے تو وہ کام کیا تھا جو امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک لوگ تو اس کو بہت پسند کر رہے ہیں. لوگ پسند People die for him. لوگ پسند کر رہے ہیں اور یہ People are ready to do anything for Donald جمہوریت کا حسن ہے. تو امریکہ میں یہ تو نہیں ہو رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ماننے والوں کو, اس کے پیروکاروں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا. نہیں سر, پکڑا بھی, جو جنوری کا واقعہ 6 جنوری کا واقعہ تھا, پکڑا بھی. جنہوں نے 6 جنوری کو کانگریس پہ حملہ کیا تھا سر, پکڑا ان کو پکڑا, بالکل ٹھیک پکڑا پکڑا ہے. مگر پاکستان میں جو قطع کلامی ہو رہی ہے تمہاری, پاکستان میں جو 9 مئی کا ایک من گھڑت فسانہ تراشا گیا ہے, اور جس کی بنیاد پر کبھی تم نے سنا تھا کہ 9 مئی کو ہی وہ سانحہ ہوا جس کو سانحہ کہا جا رہا ہے, اور اسی وقت ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں بھر دیا گیا. یہ امریکہ میں نہیں ہوتا. یہ امریکہ میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لیا جائے گا. It was fabricated. It's very unfortunate. میں یہ کہتا ہوں, پھر تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں کہ اے قوم, یہ تو سوچ کہ تیری تاریخ کا بدترین دن, سیاہ ترین دن کون سا تھا؟ 16 دسمبر 1971, جب سقوط ڈھاکہ ہوا ہے, جب وہ جو اپنے آپ کو ٹائیگر کہا کرتا تھا جنرل نیازی, اس نے جنرل ارورا کے سامنے ہتھیار ڈالے. ارورا کی اگر یادداشتیں پڑھی ہوں, میں نے پڑھی ہیں, وہ کہتا ہے کہ سرنڈر کے بعد, پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جو اسلحہ ہمارے قبضے میں آیا, وہ اسلحہ اتنا تھا کہ نیازی 3 مہینے تک کم از کم بڑے اطمینان سے ڈھاکہ کا دفاع کر سکتا تھا. بتائیے ذرا, یہ ہے اس فوج کی حقیقت, یہ اس کا اصلی روپ ہے جو آج پاکستان کے مالک و مختار بنی ہوئی ہے. آج سے نہیں, 70 برس سے, جس نے جمہوریت کو آج تک پنپنے ہی نہیں دیا, جس کے لیے سیاستدان شطرنج کی بساط پر رکھے ہوئے مہرے ہیں. ایک مہرے کو یہاں سے اٹھاؤ, وہاں پہ لگا دو, اس خانے میں بٹھا دو, یہ تماشا بنایا ہوا ہے. کرامت بھائی, آپ کی بڑی نالج ہے. میں نے کہا آپ نے ان لیڈرز کے ساتھ کام کیا, میں آپ سے سیکھتی ہوں, اور اگر وہ میرے جیسے نالائق شاگرد کو لوگ اسے بھی نہیں پسند کرتے. اب آپ سے یہ کہتی ہوں, شہباز شریف اپنے بھائی کو بھی ڈسیو کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بیکاز he needs the position. A politician is ready to compromise. ایک سیکنڈ, کاکڑ صاحب جو ہیں, he is ready to compromise. اوکے, بلوچستان کے لیے بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی, جو جبری گمشدگیاں اس کے بارے میں ذکر کیا. سو دس مین از ریڈی, اور یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا. 1999 میں انوار الحق کاکڑ صاحب از دا مین جنہوں نے نواز شریف کو چھوڑا تھا. مسلم لیگ نون سے تعلق ہے نا, اس کے بعد پھر پتہ نہیں انہیں انہوں نے سینیٹر کہاں سے لگا دیا, مگر he was against یہ بے ضمیر لوگ ہیں. یہ اب یہ پولیٹیشنز نے کمپرومائز کیا, چاہے وہ آج شہباز شریف کا بیان آ گیا, تمام اخباروں کے بیچ میں اس کا کل کا بیان تھا کہ یس, ملک کی ترقی کے لیے وی ہیو ٹو ورک ود دا اسٹیبلشمنٹ. تو پولیٹیشنز کو اپنا مرتبے کے لیے, عارفہ, سوال یہ ہے, تم پولیٹیشنز کو الزام دے رہی ہو, بالکل دو, لیکن پولیٹیشنز کی یہ کھیپ, یہ کھیتی کس کی اگائی ہوئی ہے؟ شریف برادران کو سیاست میں لانے والا کون تھا؟ جرنیل ہی تھے نا, جنرل جیلانی لے کر آئے تھے نا. انہوں نے میاں شریف کو ریفر کیا تھا. خدمات کے صلے میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب, آپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, ہم آپ کے ایک پتر کو وزیر بنانا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کہ کس کو بنائیں. یہ تو بڑے شاعر تھے. میاں شریف کا جواب یہ تھا, سن لو, میاں شریف کا جواب یہ تھا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا شہباز تو ہوشیار ہے, یہ میرا کاروبار دیکھتا ہے, یہ بڑا کھلندڑا ہے, تم اس کو وزیر بنا دو.
तो बड़े खिलंदड़े को पंजाब का वज़ीर मालियात बना दिया गया था। वो दिन और आज का दिन मियाँ साहब का पूरा ख़ानदान दौलत में खेल रहा है। करामतुल्लाह क़ारी साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान में मैं जनरल लोधी साहब से मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यस, इमरान खान साहब ने भी ये कहा, बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा मगर बुनियादी तौर पे मार्शल लॉ के प्रोसेस में हैं हम। बिल्कुल है, वही सेट। बिल्कुल ज़ाहिर है जनरल साहब आगे हैं और 3 साल इलेक्शन नहीं होते अभी आपके। मैंने तो कहा था तुम्हारे पिछले प्रोग्राम में कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगले 2-3 बरस इंतखाबात नहीं होंगे, इसलिए कि शतरंज के खिलाड़ी अपनी बाजी अपने अंदाज से खेल रहे हैं। वही तो मैं कहता हूँ कि बदनसीबी ये है कि तारीख हमारी आंखों के सामने अपने आप को दोहरा रही है। अच्छा, ये क्या वजह हुई? वही मंजरनामा जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, ये क्या वजह हुई कि राहील शरीफ साहब फ्रॉम नोवेयर ही कम्स टू पाकिस्तान और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया? क्या किसी बात से तवज्जो हटाने के लिए ये अमल आया या क्या हुआ? नहीं, तवज्जो हटाने के लिए नहीं, बल्कि अवाम को की तवज्जो दिलाने के लिए कि देखो हम पाकिस्तान के हुक्मरां हैं, हमारी बादशाहत है, जिसको हम इज़्ज़त देना चाहेंगे उसको इज़्ज़त मिलेगी, जिसको हम बेइज़्ज़त करना चाहेंगे उसको बेइज़्ज़त करेंगे। ये किसी महज़्ज़ब माशरे का चलन है जो इमरान के साथ हो रहा है कि उसको ले जाके एक तंगो तारीख सेल में बंद कर दिया है। वो जिसने आवाम के हुकूक की बात की तो उसको इस बात की सज़ा दी जा रही है ना कि वो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के माशरे को ग़िलाज़त से, करप्शन से पाक करना चाह रहा है। सर, एक और चीज़, कराची में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को निगरान वज़ीर आला सिंध नामज़द कर दिया गया। What do you think about जनाब मकबूल? तो मेरा ससुराली है भाई, वो मेरी मरहुमा बीवी का कज़न है। बहुत शरीफ इंसान है, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है। अच्छा, ये वो जो आपकी कज़न है MQM वाली, उनके रिश्तेदार है? हाँ, किश्वर के कज़न है मकबूल बाकर, किश्वर का कज़न, साली है। मेरी साली है। तो ये MQM से इनका ताल्लुक है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। MQM तो उसके मगर किश्वर का ताल्लुक MQM से? किश्वर का ताल्लुक है MQM से, लेकिन मकबूल बाकर का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, कराची में दफ़ा 144 लगी हुई है, ठीक है? और कल आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि झंडा किसी किस्म का, PTI का तो झंडा गोली मारे, अगर आप मुस्लिम पाकिस्तान का झंडा भी लेके चलें तो मतलब पिंडी में भी तो दफ़ा 144 लगी हुई है। पिंडी में तो मेरे पास वो रिकॉर्ड है, वो जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से जारी हुआ है कि किसी किस्म का कोई जलसा नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया पे तबसरा करने वालों ने तबसरा किया कि पाकिस्तान की तारीख़ का पहला यौम आज़ादी है जिस पर तकरीब करने की कोई आज़ादी नहीं है। तो पाकिस्तान को तो उस हालत ज़ार पे पहुंचा दिया है इन ताले आज़मा। मेरा सर मैं कराची आपको लेके आया, आई एम सो सॉरी, मैं कराची आपको लेके आना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब आपके रिलेटिव भी हैं, और आपने कहा कि वेरी ऑनेस्ट मैन। तो कराची की किस्मत तो बड़ी ख़राब है, यानी फिर शरीफ आदमी कैसे आ गया निगरान? मेरी मकबूल बाकर से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई मेरी, बल्कि वो चंद महीने पहले यहाँ था, इसलिए कि उसकी वालदा और उसके भाई यहाँ रहते हैं सब। तो जब मुलाकात हुई तो उसके बाद से मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुझे हैरत है, मुझे खुद हैरत है कि उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने कैसे मंजूर किया ये। बल्कि मुझे इसीलिए हैरत हुई थी जब अब्बास जिलानी का नाम लिया जा रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे। मैंने कहा कि वो तो शरीफ आदमी है, हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखता है, वो वाशिंगटन में सफ़ीर रह चुका है, तो मैं वो कैसे ये कबूल कर सकता है। लेकिन है लोग मनसब और इक़्तिदार के झांसे में आ जाते हैं।
تو مجھے افسوس ہے کہ مقبول باقر نے یہ نگراں وزیر اعلیٰ بننا پسند کیا. انہوں نے بڑی ایک لفظ انہوں نے کہا ہے، ریٹائرڈ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے نامزدگی پر کہا ہے کہ یہ اہم ذمہ داری ہے، خاص کر جن مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے. کوشش رہے گی کہ لوگوں کی مشکلات کم کر سکیں اور قانون کی بالادستی قائم کر سکیں. اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام ان کی معاونت ہے. پیپلز پارٹی نے ان کا نام دیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اب تک جس چیز کا نام دیا ہے there was some links یا کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاؤ کم کہ ہر جگہ پہ ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کرپٹ کا نام دے دیا، اس کرپٹ کا نام دے دیا. جسٹس باقر اگر آنیسٹ ہیں، اور کراچی کو تو آج تک پیپلز پارٹی نے اپنے نرغے سے نکلنے ہی نہیں دیا. نہیں تو وہ مقبول باقر جیسے شریف لوگ تو صرف دکھانے کے ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. سندھ کو تو زرداری مافیا نے پچھلے 14-15 برس سے یوں اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. مجھے تو حیرت ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہے. مجھے اگر یہ پیشکش ہوتی تو میں تو بالکل صاف انکار کر دیتا. بلکہ میری ایک غزل ہے وہ بڑی جس سے میں پہچانا جاتا ہوں، وہ میں نے اس دن کہی تھی جب مجھے ایک سابقہ وزیر اعظم کی طرف سے دوبارہ سفارت کی پیشکش ہوئی تھی. اس کا صرف ایک مطلع سن لو کہ بکنا جو چاہتے تو خریدار کم نہ تھے. بکنا جو چاہتے تو خریدار کم نہ تھے. اس بے وطن کو مصر کے بازار کم نہ تھے. ہاں اس بے وطن کو حضرت یوسف سے مثال دے دی. اس بے وطن کو مصر کے بازار کم نہ تھے. نیلامی پہ لگاتے جو اپنے ضمیر کو، نیلامی پہ لگاتے جو اپنے ضمیر کو، بولی لگانے والوں میں زردار کم نہ تھے. کیا بات، بہت خوب. کرامت اللہ غوری صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ پروین صاحبہ دونوں بہت خوبصورت لکھتے ہیں، الفاظ کو بہت انداز میں دریا کو کوزے میں بند کراتے ہیں. یقیناً پاکستان کے حالات کے لیے میں آپ تمام کنسرنڈ ہیں، مگر لک ایٹ دا زندہ دہلی. زندہ قومیں اپنے جشن آزادی بڑی عزت اور شان و شوکت سے منایا کرتی ہیں. کرامت اللہ قاری صاحب بھی اپنے جس کمبینیشن میں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، بیگم صاحبہ بھی میں نے آج پاکستان کے پرچم کے رنگ کی قمیض پہنی ہے، اور دیکھو میرے کوٹ کی جیب میں وہ اسی رنگ کا رومال بھی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے دل میں تو پاکستان کی آزادی کی حرمت ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے، میں نے اس پاکستان کو بنتے دیکھا ہے. میں نے پاکستان کا وہ دور دیکھا ہے جو سنہری دور تھا. میں نے اس کراچی کو دیکھا ہے جس کی سڑکیں رات کو دھلا کرتی تھی. میں نے وہ روشن جگمگاتا ہوا کراچی دیکھا ہے، عروس البلاد، جو عروس البلاد تھا، جس میں ہم رات کو 2 بجے تک کلفٹن پر بیٹھے رہا کرتے تھے. مجال تھی کوئی ٹوک لے، کوئی روک لے، کوئی آ کے سوال کرے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو. ہماری نسل کا تو المیہ ہے عارفہ، بہت بڑا المیہ ہے. ہمارا دل روتا ہے اس لیے کہ ہم اس پاکستان کو یاد کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے اجداد نے قربانی دی تھی، اور بالکل صحیح قربانی دی تھی. ہمیں اس پاکستان نے نام دیا، اس پاکستان نے ہمیں شہرت دی، لیکن ہم نے اس پاکستان کو اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے میری اپنی بات ہوئی، اللہ کرے کہ، مگر میں پھر وہی بات ہے کہ میرا اپنا بلیف ہے، قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں جیسی قومیں ہوتی ہیں ویسے لیڈر ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے، قرآن کا حوالہ دے رہی ہو عارفہ، ہمیں کثر ضرور ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں آج وہ صبح کے مشاعرے کے بعد صدارتی خطبے میں کہہ رہا تھا کہ اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ دعائیں تو بہت مانگتی ہیں، لیکن عمل اس کا صفر ہے. جتنی دعائیں پاکستانی قوم نے آج تک مانگی ہیں جمال صاحب، اگر اس کا 1% بھی عمل
اور کردار میں آ جاتا تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. تو عارفہ یہ ایک خناس پاکستانی ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ ملک بنایا ہے, اللہ ہی اس کو بچائے گا. ارے بھائی, اللہ تو اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جو قومیں آزادی کی اہل نہیں ہوتی ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ نے ان بستیوں کو برباد کر دیا جن میں وہ بدعمالیاں ہوتی تھیں, جو آج پاکستان میں بدرجہ عتم ہو رہی ہیں. پوری قوم میں بے ایمانی کا زہر پھیل گیا ہے. تو اللہ سے اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ اللہ پاکستان کی حالت سدھارے گا. اللہ نے آج تک اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب. اور بالکل صاحب, جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کے قرآن کے لفظ یہ بھی ہیں کہ جیسی قومیں ہوتی ہیں, لیڈر تو میرے اور آپ میں سے ہی آنے ہیں نا. اور اللہ نے یہ تمام مثالیں قرآن پاک میں بھی دے دی ہوئی ہیں کہ انسان کے پیٹ کی آگ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں بھرتا. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا, آپ کا فریم بہن آپ کا بہت شکریہ. اسے کہتے ہیں کمبینیشن. آج کا ان لوگوں کی انگوٹھیوں سے لے کے کڑوں سے لے کے کپڑوں تک ایوری تھنگ از کمبینیشن آف گرین اینڈ وائٹ. جی آپ اپنے قطعے کے ساتھ قطعہ بھی تو سن لو. آج جو میں نے کہا ہے, آج کے لیے کل ہی کہا ہے جی کہ جشن آزادی نہیں جشن غلامی یہ ہے. جشن آزادی نہیں جشن غلامی. جمال صاحب, جشن آزادی نہیں جشن غلامی یہ ہے, نارسا بخت سے ذلت بھی مقامی یہ ہے. نارسا بخت سے ذلت بھی مقامی یہ ہے, رہنما بن کے جو رہزن ہیں چھپے چلمن میں. رہنما بن کے جو رہزن ہیں چھپے چلمن میں, ان کی تعزیر سے اب قید دوامی یہ ہے. اللہ خیر کرے جناب کرامت اللہ غوری صاحب. آپ کو بہت شکریہ سر. انشاءاللہ اگلے منڈے کا انتظار کہہ رہا تھا کہ دیکھو تاریخ میں ایک مثالی انقلاب ہے, انقلاب فرانس. اگلے پروگرام میں نہ بات کریں اس کی, اس پہ بات کر لیں گے, اگلے پروگرام میں اس کی بات کریں گے. بہت شکریہ ان تمام اسپانسرز کا